अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात। पिछले लेक्चर में हम मजीद लाहौरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मजीद लाहौरी के शख्सी खाके को देखा, उनकी शख्सियत का तारुफ़ किया। तो हमने उनकी शख्सियत के बारे में देखा कि उन्होंने कौन सी और कैसी तहरीरें लिखी, और उन्होंने मज़ाहिया और तंज़िया नसर भी लिखी और शायरी भी लिखी। तो हम उनकी किताबों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। नाराए जंग, तस्वीरें, कान, नमक पारे, दूर आसमान, जल तरंग, सफ़रनामा मजीद लाहौरी की मशहूर तसानीफ़ है, और आपका इंतकाल 24 जून 1957 को कराची में हुआ। तो 1957 में जून 1957 में ये वफ़ात पा गए। और मजीद लाहौरी जो है वो अपनी तंज़िया, मज़ाहिया, नज़्मों और नसर के हवाले से मशहूर है। आज हम इसके जो मज़मून के बारे में पढ़ेंगे वो है सिर्फ़ गरीबों की भलाई के लिए। यानी नाम से ही ज़ाहिर है कि उन्होंने सिर्फ़ गरीबों के लिए ये मज़मून लिखा है। मज़मून का मतन देखिए और इसकी मफ़हूम और तशरीह समझिए। हुकूमत से रूए सुखन हो तो रोसिया, अपोजिशन से तखातब हो तो मज़दूर। रूए सुखन यानी बातचीत का, यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि हुकूमत से अगर बातचीत का रुख हो तो रोसिया यानी मेरा चेहरा सियाह, और अपोजिशन से यानी हुकूमत की से मुखालिफ ग्रुप से मैं मुखातिब हूँ तो वो मज़दूर है। सरमायादारों से भी कुछ नहीं कहता, यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं ना तो मेरा हुकूमत से कोई बात करने और गुफ्तगू करने का कोई अंदाज़ है, और ना ही किसी सरमायादारों से बात करने का मेरा कोई इरादा है, और ना किसी तबके को इसके ख़िलाफ़ एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। तबका ग्रोह को एक्सप्लॉइट यानी भड़काना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं किसी और तबके को भी हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़काना नहीं चाहता। मैं भड़काना भी कह सकता था, मगर एक्सप्लॉइट इसलिए कहता हूँ कि कॉमनवेल्थ की यही ज़बान है। यानी मुसन्निफ़ ने यहाँ एक्सप्लॉइट इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं उर्दू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता था जिसका मतलब भड़काना है, मगर मैंने एक्सप्लॉइट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि कॉमनवेल्थ यानी आम दौलत की ज़बान यही है। यानी कॉमनवेल्थ से मुराद यहाँ पे यानी पूरी दुनिया में मुसन्निफ़ कहते हैं कि आम ज़बान में एक्सप्लॉइट ही कहा जाता है। उर्दू इसलिए बोलता हूँ कि ये मेरी अमली तौर पर ना सही ज़बानी तौर पर तो एक कौमी ज़बान करार पा चुकी है। इन मुसन्निफ़ ने यहाँ पे उर्दू के हवाले से भी बात की है कि मैं उर्दू इसलिए बोलता हूँ कि अमली तौर पर, यानी आपको पता है कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की ज़बान है, लेकिन सरकारी तौर पर ये अभी तक सरकारी तौर पर ये उर्दू ज़बान जो है हमारी दफ्तरी ज़बान नहीं बन सकी। दफ्तरी ज़बान हमारी अभी तक ही अंग्रेज़ी है। तो मुसन्निफ़ ने तंज़ किया है कि अमली तौर पर तो मैं इसको बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन ज़बानी तौर पर ये एक कौमी ज़बान करार पा चुके हैं। यानी ये सिर्फ ज़बानी कौमी ज़बान है। अमली तौर पर दफ्तरों में इसका कोई रुझान नहीं। अंग्रेज़ी से इसलिए मोहब्बत है कि अभी कॉमनवेल्थ से नाता नहीं टूटा। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि अंग्रेज़ी से मेरी मोहब्बत इसलिए है कि बरतानिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से मेरा भी राब्ता नहीं टूटा। मैं कॉमनवेल्थ की बात नहीं करूँगा क्योंकि वेल्थ से मुझे दिलचस्पी नहीं। यानी मुसन्निफ़ ने बात से बात निकालने की कोशिश की है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि वेल्थ यानी दौलत से मुझे दिलचस्पी नहीं। कॉमन मैन के मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहता हूँ। कॉमन मैन यानी आम आदमी के मुतल्लिक़ मुराद गरीब आदमी के मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहता हूँ। वो कॉमन मैन जो बावजूद जेंटल होने के जेंटलमैन नहीं है। यानी जेंटलमैन तो उसे कहा जाता है ना जो माशरे में मुअज़्ज़ज़ हो, माशरे में इज़्ज़त और शराफ़त का पैकर हो, लेकिन जेंटल यानी शरीफ, यानी गरीब आदमी चूँकि शरीफ होता है लेकिन वो जेंटलमैन कहलाने में क्या मुस्तहिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो गरीब होता है। कॉमन मैन के मुतालिक इस गलत फहमी से ना रहिए कि वो ट्रूमैन का भाई है। ट्रूमैन अमेरिका का सदर जो है उसका नाम है। कहते हैं कि कॉमन मैन के मुतालिक ये गलत फहमी ही रही है कि वो ट्रूमैन का भाई है। ट्रूमैन बड़ा आदमी है और कॉमन मैन छोटा, बहुत ही छोटा। एक हाथी है, दूसरा चोटी। यानी ट्रूमैन जो अमेरिका का सदर है वो एक चोटी के बराबर है, और जो आम और गरीब आदमी है वो एक
جو ہے وہ ایک چونٹی کی طرح ہے، اور کرومن جو ہے وہ ایک ہاتھی کی طرح ہے۔ ایک پربت ہے اور ایک رائی۔ پربت پہاڑ یعنی پہاڑ کس کی طرح بلندی پر کا مالک ہے، اور ایک رائی یعنی ایک چھوٹے سے دانے کے برابر ہے۔ چونٹی کی خودی بیدار ہو جائے تو ہاتھی چونٹی ہے، چونٹی ہاتھی۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ چونٹی جو ہے اپنی خودی کو بیدار کر لے، یعنی اپنے آپ کو، اپنی انا کو بیدار کر لے، تو چونٹی ہاتھی ہے اور ہاتھی چونٹی۔ رائی اگر اپنی حقیقت سمجھنے لگے تو رائی پربت ہے اور پربت رائی، اور رائی حقیر چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کروڑوں گنا حقیر چیز جب بیدار ہوتی ہے تو ایٹم بم بنتی ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم بم جو ہے وہ نہایت ہی باریک باریک جو الیکٹرانز اور اس کا مجموعہ ہے، اور جب یہ بہت زیادہ الیکٹرانز جب ملتے ہیں تو پھر ایٹم بم بنتا ہے۔ تو مصنف نے یہ کہا کہ جب بہت سارے غریب عوام، جب بہت سارے غریب لوگ جب ملتے ہیں تو پھر اس جو حقیر چیز ہے یہ جو ہے وہ ایک ایٹم بم کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی کایا کلب پلٹ دیتی ہے، تخت الٹا دیتی ہے۔ ہاں تو میں کامن مین کا ذکر کرتا ہوں، مجھے ٹرومن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں صرف ایک عام عوام اور عام غریب آدمی کی بات کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر ٹرومن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کامن مین کون ہے؟ رمضانی۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ رمضانی ایک کردار ہے جو مصنف نے خود سے بنایا ہے کہ میرے نزدیک ایک عام آدمی رمضانی ہے۔ میرا رمضانی جو قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں، قصر سلطانی یعنی بادشاہوں کے جو اس میں قلعہ میں یا بادشاہ کے گھروں میں نہیں رہتا۔ صوفی جی پنواری کی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر اصلی تارا چھاپ بیڑی پیتا ہے۔ یعنی وہ رمضانی کون ہے؟ جو صوفی جی پان والے کی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر ایک بینچ ہے، اور اس پہ بیٹھ کر وہ ہر وقت تارا چھاپ یعنی اصلی تارا چھاپ یعنی یہ نام ہے بیڑی کا، یعنی وہ پیتا رہتا ہے۔ بیڑی کیا ہے؟ سگریٹ کی ایک قسم ہے، اور یہ ایک لمبا کش لگانے کے بعد چاند تاروں کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ بیڑی بجھ جاتی ہے، پھر سلگاتا ہے، پھر وہ بندوں سے باتیں کرتا ہے، طویل باتیں کرتا ہے، یعنی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، باتیں ہی باتیں، اور پھر بیڑی بجھ جاتی ہے۔ یعنی غریب آدمی کے پاس باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ تو اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ بیٹھنے کو، نہ رہنے کو، نہ سونے کو کچھ ہے، یعنی وہ صرف اس کا کام بیڑی پینا ہے اور باتیں کرنا ہے۔ بار بار اسے سلگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سردیوں کی پہاڑ ایسی راتیں ایسے نہ کٹتی ہوں تو 3 آنے کا اصلی چاند تارا چھاپ بیڑی کا بنڈل اور ایک ماچس خرید لیجئے، بیڑی سلگا کر کش لگائیے اور پھر سوچئے رات کٹ جائے گی۔ یعنی سردیوں جیسی لمبی اور طویل سرد راتیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب رمضانی کہتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کٹتی، بس یہ اسی وجہ سے کٹتی ہے کہ بیڑی پیتا جائے اور سوچتے جائیں اور رات کٹ جائے گی۔ اے ہجر کی رات کاٹنے والوں، یعنی اے غریبی کی رات کاٹنے والوں، تمہیں اس راز کی خبر نہ ہوئی، کاش تم بھی اصلی تارا چھاپ بیڑی پیتے۔ میرا کامن مین، میرا رمضانی کبھی کبھی سوچتا ہے، یہ درست ہے کہ وہ ٹرومن یا آئرن باور کی سطح پر نہیں سوچتا۔ ٹرومن اور آئرن باور یہ دونوں ہی امریکہ کے صدر ہے سابقہ۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ جو میرا غریب آدمی رمضانی ہے وہ ٹرومن اور آئرن باور کے لیول کا نہیں سوچتا، وہ صوفی جی کی اشرفی پان شاپ کے سامنے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر سوچتا ہے۔ یعنی وہ عام آدمی ہے اور عام لوگوں کی طرح اس کی سوچ ہے۔ یہی وہ انتہائی بلند سطح ہے جہاں وہ سوچ سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی زندگی کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ صرف یہی، ہر حکمران اور ہر سیاستدان یہی جو ہے نعرے لگاتا ہے کہ ہم غریبوں کی زندگی کا معیار بدل دیں گے، غریبوں کا معیار زندگی بلند کریں گے، ان کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، لیکن حالات بالکل مختلف ہو جاتے ہیں جب حکومت آتی ہے۔ غریب کو اصلی چاند تارا چھاپ بیڑی کی جگہ سگار پلانا چاہتے ہیں۔ یعنی سگار یعنی جو ایک قیمتی ایک چیز ہے سگریٹ اور بیڑی سے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ اصل بیڑی کی جگہ پہ سگار پلانا کے وعدے کرتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، 555 پلانا چاہتے ہیں، گولڈ فلیک بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ سگریٹوں کے نام ہے جو مہنگے ترین سگریٹ ہیں، لیکن غریب بیڑی پیتا ہے۔ صبح کو بستر پر لیٹے لیٹے بیڑی پینا شروع کرتا ہے اور رات کو بستر پر سوتے وقت بھی بیڑی پیتا ہے۔
یعنی بیڑی ایک عام سی چیز ہے جو ایک کاغذ کے ٹکڑے میں تمباکو کو رکھ کے بنائی جاتی ہے اور پی جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ غریب آدمی صرف بیڑی ہی پی سکتا ہے، یہ گولڈ فلیگ 555 اور سگار تو صرف اس کے لیے ایک خواب ہے۔ رمضانی ٹھنڈی آہ بھر کر سو جاتا ہے، پھر خواب میں کثرت سلطانی کے گنبد پر بیٹھ کر داد عیش لیتا ہے۔ یعنی رمضانی جو ہے ہر رات وہ ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، حالات بدلتے نہیں ہیں اور وہ پھر اپنے خوابوں میں وہ کثرت سلطانی کے گنبد پر بیٹھ کر یعنی عجیب جگہوں پہ بیٹھ کر وہ خوبصورت اور سہانے خواب دیکھتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے جہاں جاگتے ہیں اور اس کا تصور بھی نہ پہنچ سکتا تھا۔ یعنی جاگتے میں جہاں وہ نہیں پہنچ سکتا وہ خواب میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سوتا رہے اور تاحشر سوتا رہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ ان سہانے خوابوں کو دیکھتا رہے، سوتا رہے اور قیامت تک سوتا رہے اور یہ خواب دیکھتا رہتا ہے۔ یہ خواب حقیقت نہ بن سکے تو حقیقت ہی خواب بن جائے۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ جب حقیقت خواب نہیں بن سکی تو کاش خواب ہی حقیقت بن جائے، یعنی وہ اس لیے سہانے خواب دیکھتا ہے، یعنی حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر رمضانی چاہتا ہے کہ کاش یہ خواب ہی میری حقیقت ہو جائے۔ جب وہ جاگتا ہے تو یہی خوابوں کی باتیں سنتا ہے، تقریروں میں، بیانوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، اور یہی سحری اسے پھر سلا دیتی ہے۔ یعنی مصنف یہاں پر سیاستدانوں کی اور عوام کی بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں جو حکومت کرنے والے ہیں وہ مختلف ہیلے بہانے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی آتی نہیں ہے، وہ صرف ایک بہانے ہوتے ہیں حکومت کی کرسی اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ اقتدار پر آ جاتے ہیں تو کوئی نہ تبدیلی آتی ہے اور غریب جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی اپنے انہی حسرتوں اور انہی غربت کی بستیوں میں رہتا ہے اور وہ صرف سہانے خواب ہی دیکھتا رہتا ہے، اور یہی ساحری یعنی یہی جادوگری اسے پھر سلا دیتی ہے۔ یعنی وہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ فوراً ہی اقتدار کی کرسی پر قبضہ کر کے جم جاتے ہیں اور اپنے خزانے بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور غریب کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس غریب کی سہولت کے لیے کوئی فلاحی کام نہیں ہوتا، اور غریب اسی طرح غربت کی چکی میں پستا رہتا ہے اور آخرکار وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔